السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن و حدیث کے انمول باتیں میں ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے سوال پہ غور کرنے والے ہیں۔ کیا ہمارا ایمان، ہماری مسلمانیت صرف ہماری نماز، روزے یعنی عبادات تک ہی ہے، یا اس کا اصلی امتحان کہیں اور ہوتا ہے، ہمارے اخلاق میں، دوسروں کے ساتھ ہمارے برتاؤ میں؟ چلیں آج اسی موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام کی معاشرتی تعلیمات اصل میں ہیں کیا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انسانیت کے امتحان کی۔ اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ اسلامی تعلیمات صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ حصہ اسی عام سوچ کو چیلنج کرے گا اور ہمیں ایک بہت وسیع زاویے سے سوچنے پہ مجبور کرے گا۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے ایک سوال پوچھنا چاہیے، کیا ہماری ہمدردی اور شفقت کا دائرہ صرف اپنے جیسے لوگوں تک محدود ہے، یا ہمارا دین ہمیں اس سے کہیں آگے بڑھ کر سوچنے کا درس دیتا ہے؟ اور یہی تو وہ بات ہے جو ہمارے ایمان کی جڑ ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ اسلام صرف مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ تمام معاہدے، وہ تمام وعدے بھول رہے ہیں جو انہوں نے غیر مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کیے تھے۔ تو آج ہم بات کریں گے اس انسانیت کی جس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، جس کا حکم خود ہمارے رب نے دیا ہے۔ اچھا، تو یہ اصول عملی زندگی میں کیسا دکھتا ہے؟ چلیں اس بات کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا ایک بہت ہی طاقتور واقعہ دیکھتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بازار سے گزر رہے ہیں اور اچانک ان کی نظر ایک بہت ہی ضعیف، ایک بزرگ یہودی شخص پر پڑتی ہے جو بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ کوئی عام سا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ تاریخ کا ایک ایسا لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ وہ بزرگ جزیہ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ سنتے ہی خلیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے فوراً بنا کسی تاخیر کے بیت المال سے اس شخص کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ ان کا یہ جملہ، یہ انصاف نہیں، اسلامی ریاست کی پوری بنیاد بن گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انصاف ہر شہری کا حق ہے، چاہے اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ دیکھیں، یہ واقعہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک پورے سسٹم، ایک پورے نظام کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں ہر غیر مسلم شہری کو کچھ بنیادی حقوق کی گارنٹی دی جاتی ہے۔ ان کی جان، ان کا مال، ان کی عبادت گاہیں، سب کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ لین دین میں ایمانداری اور تعلقات میں عزت، یہ سب صرف اچھی باتیں نہیں ہیں، یہ حقوق و لباد کا لازمی حصہ ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوئی معاشرتی انصاف کی بات۔ اب آتے ہیں ہمدردی کے ایک بہت ہی ذاتی پہلو کی طرف، یعنی کسی بیمار کی عیادت کرنا۔ ہم اکثر ایسا کرتے ہیں نا، پھلوں کی ٹوکری لے کر مریض کے پاس پہنچ گئے، ایک تصویر لی اور سوشل میڈیا پر لگا دی۔ کیا بس یہی ہے عیادت؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری یہ ملاقات مریض کے لیے تسلی کے بجائے ایک اور بوجھ بن جاتی ہو؟ کیا ہم اس عمل کی اصل روح کو سمجھ بھی رہے ہیں؟ یہاں ہماری عام عادتوں اور سنت کے طریقے میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ ہم اکثر گھنٹوں بیٹھ کر مریض کے آرام میں خلل ڈالتے ہیں، یا پھر ایسی مایوسی والی باتیں کرتے ہیں کہ اس کا حوصلہ اور ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس، سنت ہمیں سکھاتی ہے کہ بھائی ملاقات مختصر ہو، امید دلانے والی ہو، اور سب سے اہم بات، مریض کی سہولت کا خیال رکھا جائے۔ تو پھر صحیح طریقہ ہے کیا؟ چلیں اب ان چھوٹے چھوٹے عملی قدموں کو سمجھتے ہیں جو ایک عام سی ملاقات کو عبادت بنا سکتے ہیں اور مریض کے لیے سچ میں رحمت کا باعث بن سکتے ہیں۔ 70,000، ذرا سوچیں اس عدد کے بارے میں۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا نمبر نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ٹھیک نیت اور صحیح طریقے سے کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے نا، تو اس کے لیے 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سوچیں تو صحیح، ایک چھوٹا سا عمل اور اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ اور یہ عمل واقعی بہت آسان ہے، صرف 3 قدم ہیں۔ پہلا، ملاقات کو مختصر رکھیں تاکہ مریض آرام کر سکے۔ دوسرا، اسے مایوسی کے بجائے امید دلائیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اچھے الفاظ آدھا علاج ہوتے ہیں۔ اور تیسرا، اس کی بیماری کی باتیں سب کو نہ بتاتے پھریں، اس کی پرائیویسی کا خیال رکھیں۔ یہی وہ 3 قدم ہیں جو ہماری عیادت کو بوجھ کے بجائے برکت بنا دیتے ہیں۔ تو آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ سچا ایمان صرف عبادات کا نام نہیں، بلکہ اس کا اصل اظہار ہمارے عمل سے ہوتا ہے، چاہے وہ معاشرے میں انصاف قائم کرنا ہو یا کسی بیمار کے پاس بیٹھ کر تسلی کے 2 بول بولنا ہو۔
اب اصل سوال یہ ہے کہ یہ سب جاننے کے بعد ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس ہمدردی کو کیسے لے کر آئیں گے؟ یہ صرف سننے کی بات نہیں بلکہ سوچنے اور پھر عمل کرنے کی بات ہے۔ اگر یہ باتیں دل کو لگی ہیں اور لگتا ہے کہ انصاف اور ہمدردی کا یہ پیغام اہم ہے تو اسے دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اس طرح کی مزید گہری اور بامانی گفتگو کے لیے قرآن و حدیث کی انمول باتیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس پیغام کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ نیکی اور علم کا یہ سلسلہ ہم سب مل کر آگے بڑھا سکیں۔ اس سارے موضوع پر آپ سب کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیں اور اس اہم گفتگو کا حصہ بنیں۔ آپ کی شرکت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ بہت شکریہ۔